بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری۔ ناظرین، گفتگو کر رہے ہیں ہم آج آپ کے ساتھ اس پروگرام کے بیچ کہ 30 ستمبر کے دھرنے کی جو کال ہے، جسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اوپر قبضہ ہوگا، کچھ کا کہنا یہ ہے کہ بس اب آخری لمحہ آ پہنچا ہے، نون لیگ جو ہے اس کے اقتدار کا سورج اب غروب ہونے والا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ تو غیر جمہوری اقدام ہے، ہم تو اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس سارے پس منظر میں آج ہم نے کوشش کی ہے کہ تینوں بڑی جماعتوں کے لیڈر جو ہیں ان کے ساتھ گفتگو کی جائے اور آپ تک یہ بات پہنچائی جائے کہ اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے 30 کو۔ بہت سی چیزیں جس کا آپ کو بھی دھیان رکھنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے مہمان جو ہیں اس کے اوپر روشنی ضرور ڈالیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اگلے مہینے آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ بھی ہونے والی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے باتیں ہوتی رہی کہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، ٹینیور 4 سال کا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، 2 سال کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، یہ سب باتیں آپ نے سنی ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 30 ستمبر کا جو دھاوا بولا جانا ہے اسلام آباد کے اوپر، اس کا تعلق ہے نئے چیف کے تقرری سے یا اس چیف کی ریٹائرمنٹ سے۔ اس پر بھی بات کریں گے ہم۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئسولیشن کا شکار ہے۔ 13 جماعتوں کے ساتھ انہوں نے ایک متحدہ اپوزیشن قائم کی تھی، لیکن آہستہ آہستہ سبھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اب تنہا وہ اسلام آباد پر قبضے کے لیے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کچھ الزام ڈالتی ہے پیپلز پارٹی کے اوپر کہ اس نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پیپلز پارٹی کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے پوری صورتحال کی۔ تو اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں ان میں ہیں عارف خان سندھیلا صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے بڑے دبنگ ڈیفینڈر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سمارٹ بیرسٹر عامر حسن صاحب، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے نئی جنریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اب چونکہ پارٹی بھی نئے ہاتھوں میں جا رہی ہے اس لیے ایسے لوگوں کا شاید اب رول اور بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر زرکا تیمور، آپ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی لیڈر ہیں اور ان کی ویمنز ونگ کی بھی آفس بیرر ہیں۔ ان سے بھی بات کریں گے کہ تحریک کے کیا پلانز ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں پہلے عارف سندھیلا صاحب سے۔ عارف صاحب، آپ کا گھراؤ ہونے جا رہا ہے 30 ستمبر کو، جا رہے ہیں اسلام آباد، کہتے ہیں اسلام آباد کو بند کر دیں گے، حکومت نہیں کرنے دیں گے نواز شریف کو۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پوری صورتحال کو؟ آپ کا خیال ہے کہ ان میں اتنا دم خم ہے کہ وہ جا کے اسلام آباد جیسے دارالخلافے کو بند کر دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان کی سالمیت کو ہمارا ازلی دشمن انڈیا چیلنج کر رہا ہے، لیکن خدا کے فضل سے پاکستانی قوم پورے جوش و ولولہ کے ساتھ اور میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور افواج پاکستان جن کا پاکستان کی سالمیت میں بڑا روشن کردار ہے، ان کے ایسی صورتحال میں اسلام آباد پہ قبضے اور دعوے اور اس طرح کی باتیں کرنا میرا خیال ہے کسی صورت بھی مناسب نہیں لگتا۔ تو یہ عمران خان صاحب نے پچھلے دن رائے گنج میں ایک جلسہ کیا، تو ٹھیک ہے کافی سارے لوگ اس میں شامل ہوئے، لیکن یہ کوئی ایسی مثال نہیں ہے۔ میں وثوق اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر یہ تو پورے پاکستان باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے، اگر میاں نواز شریف صاحب ایک کال دیں، ایک حکم دیں، تو ضلع شیخ پورہ میں، صرف ضلع شیخ پورہ میں ہم اس سے بڑھ کے جلسہ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اور بھی بات اس میں دیکھنے میں آئی ہے، میں بہت بہتر حوالہ تو نہیں، لیکن یہ بات کافی حد تک سچ ہے۔ جب تحریک پاکستان تھی تو جو پاکستان کے مخالف لوگ تھے ان کے جلسوں میں بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، لیکن قائد اعظم نے کہا تھا یا ان کے کسی ساتھی نے کہا تھا لیکن یہ لوگ ووٹ یہ بھی ہمیں ہی دیں گے۔ تو صورتحال ایسی ہے کہ اس وقت پاکستان جیسی صورتحال سے دو چار ہے، ہمیں قطعی طور پہ اس طرح کی نہیں کرنا چاہیے۔ باقی یہ دھرنے، یہ سب کچھ، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ اصل میں عمران خان صاحب مایوس ہو چکے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے 13 جماعتوں کا حوالہ دیا۔ پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک بڑی ایک سیاسی جماعت ہے، یہ تو آپ نے کہنا ہے کہ وہ تو بہت بڑی جماعت ہے، نہیں، اس کی اس کی ایک تاریخ بھی ہے۔ بے نظیر اور ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کا یہ جو ایٹم بم آج پاکستان کی سلامتی کا ضامن بنا ہوا ہے خدا تعالیٰ کے بعد، اور پاکستان، اور اس کے آغاز ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا۔ ان کی جو بیٹی بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں، انہوں نے پاکستان کی بقا کے لیے، اور جو لیاقت باغ میں جلسہ ہوا تھا پرویز مشرف کے دور میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے باپ نے یہ ایٹم بم بنایا اور بھٹو کی بیٹی اس کی حفاظت کرے گی۔ تو یہ اس میں بھٹو کے کردار کو اور ان کی بیٹی کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمیں کسی طرح کا
پاکستان کیپٹل ہے، پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے، ہر ایک کو حق ہے کہ وہ وہاں جائے آئے. اور لیکن یہ جو دھرنا اور اس طرح کے آج کی قبضہ، دھرنا بھی نہیں اب تو قبضہ ہے سر، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایسے پہلے بھی انہوں نے کیا تھا اور جو ساری صورتحال سامنے، خدا بھی سب کچھ دیکھ رہا ہے. یہ پاکستان، خدا تعالیٰ دنیا میں جو دو ملک نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوئے تھے، ان میں ایک اسرائیل تھا اور دوسرا نظریے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ یہ پاکستان بنا تھا. ہمارا بھی فرض بنتا ہے، فوج پاکستان کا بھی فرض ہے، اور میاں نواز شریف اور ہر ایک پاکستانی کا فرض ہے. اور مسلم لیگ جو ہے یہ مادر وطن جماعت ہے، اس کی زیادہ ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے. لیکن اس کے بڑھ کے یہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال کے خوابوں کے یہ خواب ہیں، اور خدا تعالیٰ بھی اس پاکستان کی حفاظت کرے گا. اور جس طرح افواج پاکستان نے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں جس طرح ملک میں دھماکے اور افراتفری، نہ مسجدیں محفوظ تھیں، نہ امام بار گئے، نہ چوک، نہ چرائے، کچھ بھی محفوظ نہیں تھا، تو نواز شریف صاحب کی قیادت میں افواج پاکستان نے جس جرت مندی کے مظاہرے کیے، دنیا بھر کی آئے فوجیں جس صورتحال کو قابو نہ پا سکی، خدا کے فضل سے آج زمانہ تسلیم کر رہا ہے کہ افواج پاکستان نے ان دہشت گردوں کا کلا کما کر دیا ہے، اور اب دہشت گرد آگے آگے بھاگ رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام اور فوج ان کے پیچھے پیچھے ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ دھرنا، یہ 30 اکتوبر کا دن آئے گا. اس کے بیچ میں ایک دن اور بھی آتا ہے، جسے پاکستان کی تاریخ میں 12 اکتوبر کا دن کہا جاتا ہے. تو آج عمران خان صاحب، جب میں بھی 14 سال پیرس میں رہا ہوں، میں بھی وہاں کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں، یہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں انگلینڈ میں تو ایسا نہیں ہوتا، یورپ میں تو ایسا نہیں ہوتا، امریکہ میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو کیا یہ ہوتا تھا کہ جب پرویز مشرف کی آمریت ملک پر مسلط تھی تو اس وقت پرویز مشرف کا جو اقتدار تھا اور اس کو صدر وردی میں بنوانے کے، اس کا چیف پولنگ ایجنٹ کون بنا تھا؟ یہ وہی موصوف عمران خان صاحب تھے. اور جب جلسہ عاموں میں کہا گیا کہ ہم 100 بار، ہزار بار پرویز مشرف کو وردی میں صدر منتخب کروائیں گے، تو یہ وہی ٹولہ ہے جس طرح آج وہ بھاگ گیا، نام و نشان اس کا مٹ گیا. وہ مکے دکھایا کرتا تھا عوام کو پرویز مشرف مکے دکھایا کرتا تھا، اور یہ لوگ تالیاں بجایا کرتے تھے. اور ہم لوگ اس وقت بھی جمہوریت کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے حالات سے لڑ رہے تھے، قید خانے آباد کر رہے تھے، 8 کلوں کے قیدی تھے، اور مسلم لیگ کے کارکنوں کو جیلوں سے آ کے ماں باپ کے جنازوں کو کندھے دینے پڑے. یہ تاریخ کے روشن باب ہے. آپ کے پاس پاپا صاحب کا سندھیلا صاحب آپ نے کافی تفصیل سے بیان کر دیا ہے. عامر، 2 باتیں مجھے آپ سے پوچھنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب تحریک نہضت کھلے لفظوں میں آپ کو ملزم ٹھہرا رہی ہے اس بات کا کہ آپ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور دوسرا وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب آپ جو ہے وہ مکمکا کی سیاست جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ کر رہے ہیں. حوالے وہ دیتے ہیں جو آپ کے بلاول بھٹو صاحب کے جو سٹیٹمنٹ ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی غدار نہیں کہا، اور دوسرا یہ کہا کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں. یہ ظاہر ہے ان کے لیے کسی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے، یا یہ جس تبدیلی کو محسوس کر کے سب کچھ کہا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ؟ بہت شکریہ بخاری صاحب. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ جو کمٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں آئین کے ساتھ ہے، جمہوریت کا ساتھ ہے، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے. ٹھیک. بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی یہ جو بات ہے، الزام ہم پہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم نے ساتھ چھوڑ دیا. دیکھیں، ہم تو ہیں بڑی لارجسٹ اپوزیشن پارٹی. ہم ہیں اتحاد کو لیڈ کر رہے پارلیمنٹ کے اندر. ہم نے سینٹ کے اندر منظور کروا کے دکھا دی تحریک جو پاناما پیپرز کے اوپر جو بل ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم تو ادھر کھڑے ہیں اپنی جگہ کے اوپر. پھر TOR تک جو بات لے کے گئے، آج تک لے کے گئے، اور آج بھی پریشر بنائے، ہم نے پریشر بنا کے رکھا ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر. اور اگر کوئی پارلیمنٹ کا راستہ چھوڑ کے چلا جائے، الزام تو اس پہ لگائیں کہ جو آپ کے اتحادی ہیں، آپ کی ایک صوبے کے اندر حکومت ہے، آپ کی اتحادی جماعت اسلامی ہے، جمہوری پارٹی ہے، وہ لوگ کدھر ہیں؟ وہ کبھی آپ کے ساتھ جاتے کیوں نہیں؟ اور احتجاج کے اندر آپ کے ساتھ اتحادی ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کی پارٹی تھی، وہ کہاں پہ ہیں؟ ہمارا تو آپ کا کبھی اتحاد ابھی روڈز کے اوپر جانے کے بارے میں ہوا نہیں. ہم نے کہا تھا کہ اگر پارلیمنٹ کا اور دوسرے جتنے بھی لیگل آپشنز اگر کانسٹیٹیوشنل آپشنز ختم ہو گئے پھر ہم سڑکوں پر بھی نکلیں گے، مجھے یاد ہے. اچھا، اب اس میں اب دیکھیں نا بخاری صاحب، اب سینئر اینالسٹ ہیں پولیٹیکل، اور میرے سے زیادہ پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں. بتائیں کہ ایک چیز پہ ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کوئی گھر جائے ایک فیصلہ کر کے اپنی پارٹی پہ تو ٹھونس سکتا ہے
کیا وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو ان سے بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہوں، جو ایک سیاسی تاریخ رکھتی ہوں، ایک سیاسی بصیرت اور ویژن رکھتی ہوں، انہیں آپ ڈکٹیٹ کریں کہ میں پرسوں ادھر جا رہا ہوں تو میرے پیچھے آ جاؤ، ترسوں میں ادھر جاؤں گا تو میرے پیچھے پیچھے آ جانا؟ یہ ایسے پولیٹیکلی نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد کہ اگر آپ ڈیسپریٹ ہو جائیں اور ایک سیکنڈ میں آپ دوسرے کی لیڈرشپ کے بارے میں وہ زبان استعمال کرنے لگے. میں اس میں سندھیلا صاحب کو شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری لیڈرز کو، جو کہ پاکستان کے مسلمہ قیادت ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. تو یہ ہے ہم نے جو یہ پالیٹکس میں جد و جہد کے ساتھ سیکھا ہے پولیٹیکل ورکرز نے. تو اگر پولیٹیکل قائد کوئی اور ایسا اس ہو، ٹالرنس کی ضرورت تھی جو کی پہلے نہیں ضرورت تھی. ہے. کیا ہر جمہوری ملک میں اپوزیشن پرائم منسٹر پہ تنقید نہیں کرتی؟ پرائم منسٹر اپوزیشن پہ تنقید نہیں کرتا؟ تو کیا اس کے بعد وہ اکٹھے بیٹھتے نہیں، ہاتھ نہیں ملاتے، ٹیبل کے اوپر اکٹھے گفتگو نہیں کرتے؟ کیا جناح صاحب کا اختلاف گاندھی جی کے ساتھ نہیں تھا؟ کیا دونوں ملاقاتیں نہیں کرتے تھے؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے لیڈ کی تحریک آزادی، تو کیا وہ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات نہیں کرتے تھے؟ دیکھیے کس قسم کی باتیں ہیں. کیا وہ نیلسن منڈیلا جسے قید میں رکھا، اسی شخص کو اس نے اپنا وائس پریزیڈنٹ نہیں بنایا؟ یہ روشن پہلو ہیں تاریخ کے یا تاریخ پہلو ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے سمجھنا چاہیے. اور اگر ان لوگوں نے تو سیکھا ہے، نون لیگ بھی پہلے بڑی ایک طرح کی سیاست وہی تھی جس کے آج پیروکار عمران خان اور ان کی جماعت بنی ہوئی ہے کہ دوسری سیاسی قیادت کے بارے میں ٹالرنس کا ان کا رویہ نہیں تھا. لیکن ایک مشکل وقت آیا، انہوں نے بھی اس کے بعد سیکھا اور سیکھنا شروع کیا. تو ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے اس بات سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں. ہم کہتے ہیں کہ پاناما پیپرز پاکستان کا نہیں، دنیا کا سب سے بڑا پرائم منسٹر خود بھی کہتا ہے کرپشن کا ہے. کیا بلاول بھٹو نے پہلی تقریر کے اندر پرائم منسٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سامنے بیٹھ کے نہیں کہا کہ آپ اس وقت تک نیشنل یونٹی کو نہیں ممکن بنا سکتے مسٹر پرائم منسٹر جب تک آپ انٹرنلی سٹرونگ نہ ہو اور پاناما پیپرز کی آپ تحقیقات غیر جانبدار طریقے سے نہ کریں؟ کیا جو جوائنٹ ڈیکلیریشن ہے اس کے اندر یہ بات نہیں لکھوائی پاکستان پیپلز پارٹی نے؟ تو بات تو یہ ہے کہ آپ کو بات کرنا ہے. انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا بخاری صاحب، تو کیا کہاں واپس آئے تھے؟ یہ پارلیمنٹ میں. آپ کے پاس آ رہا ہوں واپس. زرکا صاحبہ، آپ سے مشکل سوال اس لیے ہیں کہ دو بڑے دبنگ لوگوں کا آپ نے یعنی ان کو فیس بھی کرنا ہے، ان کے سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت بات ہم کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اکیلی نکل کھڑی ہوئی ہے، سو مچ سو کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں یعنی جو مشترکہ اجلاس تھا اس میں بھی شرکت آپ نے نہیں کی ہے، حالانکہ ایک ایسا موقع تھا کہ پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں اس میں ضروری تھا. ناظرین، بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے ڈاکٹر زرکا سے جواب لیں گے جب یہ واپس ہم بریک سے آئیں گے کہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے اور 30 اکتوبر کے حوالے سے ان کا لائحہ عمل کیا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے لیکن میں آپ کی سہولت کے لیے دہرا لیتا ہوں. ڈاکٹر زرکا، آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے 30 اکتوبر کو اسلام آباد میں جا کے اسلام آباد کو بند کرنے کا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کر لیں گے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو آپ کے ساتھ پارٹیاں کھڑی تھی، 13 پارٹیاں تھیں جب آپ نے یہ کیمپین شروع کی تھی پاناما لیگ کی، اس میں ٹائم کس وجہ سے ضائع ہوا، کس وجہ سے ٹائم ملا؟ جتنا ٹائم بھی نواز شریف صاحب کو ملا یہ ان کے حق میں گیا، یہ میں نے ہمیشہ ہر پروگرام میں کہا اور وہی ہوا ہے. تو کیسے دیکھتی ہیں صورتحال کو آپ؟ 30 اکتوبر کو کیا کرنے والے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم تو جس دن سے پاناما لیگ کا ایشو کھڑا ہوا ہے، ہم نواز شریف صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ٹرانسپیرنسی سے ڈیل کیا کریں. آپ نے ہمارے پرائم منسٹر، آپ پرائم کا لیڈر تو کہتا ہے میں مانتے نہیں اس کو. ملک کے پرائم منسٹر تو ہیں نا، فائز ہیں. اب ہم ان کی اس بات پہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آئے، وہ ایک الگ سیاسی بحث ہے. لیکن دیکھیے پاناما لیگز کے بیچ میں ان کا نام نہیں آیا، ان کی اولاد کا وہ نام عوام کے آیا. ووٹوں سے آئے ہیں. جی وہ کر لیتے ہیں بات کر لیتے ہیں. آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کا بھی نام نہیں آیا تھا، اس کی بھی بیگم کا نام آیا تھا. جب ان کے لوگ سڑکوں پہ آئے انہوں نے کہا ہمیں اس کا حساب دو، حالانکہ کوئی اتنا بڑا ان کا مسئلہ نہیں تھا جتنا یہ تو اربوں ٹریلینز کا، یہ جو اپارٹمنٹس ہیں ان کے لنڈن میں ٹریلینز کے ہیں، حسین نواز اور مریم نواز صاحبہ کے. تو اب یہ تو کچھ بتاتے نہیں ہیں نا. یہ ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ ڈیڈ ہمیں لا کے دکھا دیں، یہ بتا دیں کہ پیسے کہاں سے آئے تھے، پیسے ملک سے باہر کیسے گئے، کیا ان پہ ٹیکس پے ہوا تھا، اور اگر ان کی منی لانڈرنگ ہوئی تھی جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے پہلے بھی ایکسیپٹ کیا ہوا ہے
کہ منی لانڈرنگ میں میں ملوث تھا. تو یہ باتیں اگر آ کے بتا دے تو غلطی انسان سے ہوتی ہے, انسان معافی مانگ لیتا ہے, پیسے واپس دے دیتا ہے. دیکھیے اگر آپ اتنے بڑے, آپ 1979 سے نواز شریف صاحب اقتدار میں ہیں, فائنانس منسٹر بنے تھے, تو تب سے اب تک اتنی سیاسی بصیرت تو آ جانی چاہیے کہ انسان کبھی غلطی مان بھی لے. ٹھیک ہے آپ کی عوام ہے, آپ کو معاف بھی کر دے گی اگر آپ سامنے آ جائیں, لیکن اگر آپ بالکل ہی آپ کسی طرح سے بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ نے کوئی غلطی کی. دیکھیے پاناما, ہم نے ہر قسم کا جو لیگل بیٹل تھا وہ ہم نے کوشش کی, ہم نے ان کے ساتھ مصالحت کر کے ٹی او آرز پہ 5 مہینے تک وہ ہاکی کی گیند کو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر 5 مہینے تک یہ ہوتا رہا. کبھی رمضان آ گیا, کبھی نواز شریف صاحب 60 دن کی بڑے مزے کی چھٹی منا کے آئے ولایت میں. تو اتنے اس کے بعد اب کبھی تو حساب ہونا ہے نا. ہم سپریم کورٹ گئے, ان کے اٹارنی جنرل اور رجسٹرار نے کہہ دیا کہ یہ تو مذاقہ خیز ہے آپ کی پٹیشن. ہم الیکشن کمیشن کا ذکر ہوتا ہے تو جوڈیشل کمیشن نے 40 irregularities نکالی الیکشن کمیشن میں, آج تک ان میں سے ایک کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا, کسی ادارے کو مضبوط بنایا گیا. ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ نیب کے پاس رپورٹ موجود ہے, وہ کہتے نہیں سیاسی حالات کی وجہ سے ہم رپورٹ کو ظاہر نہیں کر سکتے. دوسری طرف نادرا جو آپ کا انسٹیٹیوشن ہے جس کے 41 لاکھ روپے کا انہوں نے کس طرح سے انہوں نے وہ بلڈنگ لی, چودھری نثار اس کے خلاف ایکشن لے رہے. تو ادارے آپ نے اتنے کمزور کر دیے, کہیں آپ کسی کو سیدھا کام کرنے نہیں دیتے. جہاں آپ کے اپنے پسند کے ذاتی تنخواہ دار قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی سر, ان کو آپ نے رکھا ہوا ہے, تو کہاں کا انصاف اس ملک میں انصاف کیسے ملے گا؟ دیکھیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر جو ہیں ان کے لیے کوئی اور قانون ہو اور عام آدمی کے لیے کوئی اور قانون ہو. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن ایک تنقید جو آپ پر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے پرائم منسٹر کا احتساب ہونا چاہیے اور ان سے بات شروع ہونی چاہیے اس لیے کہ وہ اقتدار میں ہیں, لیکن وہ جو کچھ آپ کے لیڈر کے ارد گرد کھڑی اے ٹی ایم مشینوں کا ذکر کرتے ہیں لوگ, ان کی بھی آف شور کمپنیز ہیں, کیا یہ سارا آپ کا تقاضا جو ہے ان سے نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل کریں جی, میں تو کہتی ہوں کریں. دیکھیں ہماری وہ واحد جماعت ہے جس نے سٹنگ منسٹر کے اوپر کرپشن کے ایلیگیشن سے ضیاء اللہ آفریدی صاحب پہ ان کو ہم ٹرائل میں لے گئے. تو کسی اور جماعت کا آپ بتا دیں, نون لیگ جب پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی, شہباز شریف صاحب نے کیا کیا جلسے نہیں نکالے, کیا کیا ڈھول نہیں انہوں نے بجایا, اور انہوں نے کہا احتساب کریں گے, بجلی کا احتساب کریں گے, ان کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. کیا ہوا؟ ان کی اس وقت حکومت ہے, یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں, ان کے پاس سارے ان کے باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں. انہوں نے کسی ایک آدمی کا احتساب کیا؟ یہ تو احتساب میں یقین ہی نہیں رکھتے, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ آج آپ کا احتساب ہوا کل میرا احتساب ہوگا, اور کیونکہ سب کی داڑھی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے یا مصالحت این آر او والی سوچ, اس کی وجہ سے یہ جو پاکستان کو جو ناسور کھانے کا یہ جو سارا معاملہ ہی بہت خراب ہے. تو جب تک احتساب کہیں سے شروع نہیں ہوگا, جب تک اس ملک کی باغ دوڑ ٹھیک نہیں ہوگی. دیکھیے آپ نے خود دیکھا ہے کل بھوشن یادو یہاں آ کے بیٹھا ہوا تھا, کہاں تک رو نے انفلٹریٹ کیا ہوا تھا پاکستان کو. اگر پاکستان آرمی سٹیپس نہ لیتی تو جو حالات, جن حالات سے ہم گزر کے اب امپروومنٹ آئی ہے, یہ کیسے آتی؟ اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک نون لیگ کے اتنے بڑے بڑے نام نہاد بولنے والے ہیں, طلال چودھری ہو گئے, پرویز رشید صاحب ہو گئے, اور جس کا نام لو, اپنے مشاہد اللہ صاحب نے کتنی زبردست باتیں کی پیپلز پارٹی پہ. کل بھوشن یادو پہ کسی نے پریس کانفرنس نہیں کی. انڈیا جو مظالم ڈھا رہا ہے کشمیر پہ, اس پہ کسی نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. اور یہ پاکستانی مسائل کے اوپر لے کے اپنا پاناما لیکس ہمارا کوئی ہم کسی کو نہ بتائیں. بھائی کیوں نہ بتائیں؟ آپ کے اوپر, آپ پرائم منسٹر ہیں, سب سے پہلے آپ کو احتساب کے لیے پیش ہونا چاہیے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. سندیلہ صاحب, آپ نے سن لیا بی بی نے جو کچھ کہا, ان کی بات, اور جو ان کا مطالبہ ہے وہ کہتے ہیں یہ کہ جی پرائم منسٹر صاحب کو خود کو پیش کر دینا چاہیے احتساب کے لیے. وہ آپ کا سٹینڈ ہمیں سب کو پتا ہے کہ جی پرائم منسٹر کا تو نام ہی نہیں ہے پاناما لیکس میں, یہ ان کے بچوں کا نام ہے. لیکن بہرحال جو یہ گفتگو کر رہی ہیں بی بی, ایک تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے, ایک دوسری بات وہ یہ کر رہی ہیں کہ جی اب آپ کے آپس میں جو مکمکہ کا جو میں نے پاسنگ ریفرنس میں نے ذکر کیا تھا اس کا, لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ این آر او کا تذکرہ بھی فرما دیا انہوں نے. وہ یاد دہانی کرا رہی ہیں کہ جناب دونوں جماعتیں جو ہیں ان کی لیڈرشپ کے اوپر الزامات ہیں, اور اب آپ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ؟ اس میں جہاں تک پاناما لیکس کا تعلق ہے یا احتساب کے حوالے سے, کون نہیں چاہتا ہوگا, ہر شخص یہ چاہتا ہے, لیکن اس کا اختیار عمران خان صاحب کو نہیں ہے. یہ عدلیہ ہے, اور دنیا کی تاریخ میں اس عدلیہ کی آزادی کے لیے جتنی پاکستانی قوم نے جنگ لڑی اور شہادتیں دیں اور مقدمے اور جیلوں میں
اور پوری مگر وہ کہتے ہیں ہمیں توقع نہیں ہے عدالتوں سے. نہیں سر کیوں نہیں توقع, ایسا تو نہیں نہ ہوتا. یہ دیکھیں کہ ہر ایک ادارے کو اگر آپ تو دیکھیں پھر یہ کون کرے گا آخر, کوئی تو ہے نا جو کرے گا. کیا وہ ریزائن دے کے آ جائیں تو عمران خان صاحب احتساب کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ کوئی ایک, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مدعی, منصف اور وکیل ایک ہی بندہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ایسا ممکن, پھر ایسا منصف اور مدعی ہم کیسے یہ شخص کو مان لیں کہ انہوں نے مہینہ دھرنے دیے, کئی مہینے تک دھرنے دیے, اسلام آباد کو بند کیا. اور جو چین کے پریزیڈنٹ آج سی پیک کی جو باتیں دنیا جہاں میں ملک کی خوشحالی کی باتیں, اور دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے, یہ اس زمانے میں شروع ہو جانا تھا. وہ تو ایک اچھا دوست تھا, وہ ایک چین پاکستان کا ایک اچھا دوست تھا کہ جس طرح اسے ہم نے کیا, نظر انداز کیا, اس کے رستے بند کیے, لیکن اس کے باوجود اس نے پاکستان کے ساتھ اپنی دوستی کو قائم رکھا اور سب کچھ پاکستان کے لیے. آج انڈیا اور پاکستان کی جو ہمارے ساتھ جنگ کی کیفیت ہے, تو کشمیر اور وہ جو چین کے پریزیڈنٹ اور جو سلطنت چین ہے وہ پورے دبانگ اور حوصلے کے ساتھ پاکستان کے کندھوں کے ساتھ کھڑی ہے. ہم نے ایسے دوست کو ناراض کرنے کی کوشش کی, اور جب وہ پشاور والا واقعہ ہو گیا سر, لیڈر جو ہوتے ہیں, لیڈر جھاڑیوں اور درختوں کے ساتھ نہیں لگتے. جب وہ پشاور والا واقعہ, چھوٹے چھوٹے سینکڑوں بچے شہید کر دیے گئے, تو وہ تو ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے, تو مصروف ہاتھوں میں مہندیاں لگا رہے تھے. سر یہ قوم دیکھتی ہے ہر چیز کو, قوم ایسی بولی بالی نہیں ہوتی, لوگ بھی دیکھتے ہیں, ادارے ہر کوئی دیکھتا ہے. تو یہ کیا تاریخ کا یہ کتنا دردناک بات ہے کہ جب یہ مہندی لگا کے وہاں پہ گئے تھے, تو جن کے بچے شہید ہوئے تھے انہوں نے احتجاج کیا تھا, انہوں نے کہا تھا تم یہاں پہ کیا لینے آئے ہو. سر یہ تو انہوں نے ایک کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. وہ ایک بات تھی, ٹھیک ہے یہ جلسہ ہو گیا, ہم دیکھو ہر شخص کو سیاست کا حق ہے, شوق ہے, اور پورا کرنا چاہیے. آج ایک پاسکو کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی شخص نہیں ہے, نہ پاکستان کی عوام ہے. یہ جو اکتوبر کے 30 کی بات کرتے ہیں, عمران خان کی یہ سیاست جس سمت کی طرف جا رہی ہے, یہ گلی میں بند ہو جائے گا, اور یہ دھرنا اس کا آخری دھرنا ثابت ہو جائے گا. یہ پاکستان میں سے اس کا یہ جو سیاست کا جو ہے, جو اصل میں اس کے جو خواب ہیں, یہ جیسے کہ بات کے آغاز میں آپ نے کہا کہ جنرل رئیس شریف صاحب جو ہے ان کی وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, تو اس حوالے سے یہ اس بات کو سامنے رکھ کے یہ ایک ایسی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے. لیکن جنرل رئیس شریف پاکستان کا مایا ناز خاندان کا بیٹا ہے, اس کے دائیں کندھے کے ساتھ اس کا ماموں نشان حیدر کھڑا ہے, اس کے بائیں کندھے کے ساتھ اس کا بھائی نشان حیدر کھڑا ہے. تو جو خاندان, قبیلے, قومیں اور لوگ اس طرح کی وطنوں اور قوموں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, وہ اس طرح کی کیفیتوں میں ملک کو کبھی ایسی سمت کی طرف لے کے جانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ پھر پرویز مشرف والی صورت حال ہو جائے اور دنیا میں پاکستان پھر ایک تماشا بن جائے, اور دنیا جہاں کی فوجیں جیسے کہ امریکہ نے جو ہمارے بارڈروں کو لہو لہان کیا اور جو کیفیتیں پیدا ہوئیں, یہ لوگ اس امید پہ اس طرح کی صورتحال. لیکن پاکستان کی عوام سب کچھ دیکھتی ہے. اب یہ 2018 کو دور ہے, میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے شیخ پورہ سٹی میں میرا جس طریقے انصاف کے کارکن لیڈر یا جس سے مقابلہ تھا, 28,000 ووٹ کی لیڈ سے میں نے اسے ہرایا, 28,000 ووٹ کی لیڈ سے. اسی طرح پاکستان میں دوسرا ہے. تو یہ سر میں گزارش کروں کہ یہ کچھ نہیں ہوگا, یہ سارے اسلام آباد اسلام کے نام پہ بنا ہے. انشاءاللہ پاکستان بھی قائم رہے گا اور اسلام آباد بھی قائم رہے گا. ان کے دھرنے شرنے سارے آئیں گے. پاکستان کی عوام خود اس کی مدافعت کرے گی, حفاظت کرے گی. اور پاکستان کی عوام سوچتی ہے کہ یہ شخص کیا کرنا جا رہا ہے, یہ چاہتا کیا ہے, یہ کرنا کیا چاہتا ہے, اس کے سامنے مشن کیا ہے کہ یہ کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ تو کام نہیں کر رہا. ادھر انڈیا کی فوجیں ہمارے بارڈروں پہ کھڑی ہیں, ادھر پاکستان کے کیپٹل کو یہ سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیرسٹر عامر, آپ نے بھی سنا ڈاکٹر زرکا نے کیا کہا, انہوں نے یاد دہانی کرائی نینا روکن کا حوالہ دے کے. میں نے بھی اپنے ابتدائیے میں کہا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فرینڈلی اپوزیشن والی بات جو ہے یہ ہسٹری دہرائی جانے لگی ہے, دونوں کے مفادات چونکہ ایک سے ہیں. اور اس کے حوالے سے وہ بلاول کی کل کی جو تقریر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم غدار ہے, وہ تو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں. اور انہوں نے ساتھ ایک بات اور بھی کہی, اس پہ مجھے آپ کا کامنٹ چاہیے, کہ میں نے تو انکل الطاف کو بھی کبھی غدار نہیں کہا. تو ایک ایسا شخص جو وہاں بیٹھ کے پاکستان کو توڑنے کی, پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی سازش کر رہا ہے, جو راہ سے فنڈنگ لیتا ہے, راہ سے پیسے لیتا ہے, مدد مانگتا ہے راہ سے, اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ کو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں, ایک تو پہلے جو بات ہے مکہ کا لفظ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان صاحب نے ایک نئی سیاسی لغت کا آغاز کیا, ایک نئی ڈکشنری سیاست کے طالب علموں کو چاہیے جو انہوں نے اس پہ انٹروڈیوس کروا دی ہے. مکہ ہے, چلیں ہمارا تو کوئی ان کے ساتھ مکہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہے, جمہوریت کے لیے ہے, ہم نے مارے کھائی ہیں آمریتوں کی, ہمیں پتہ ہے.
کوئی تو انگلی کٹا کے شہید ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا, تو ہم تو جینون شہید ہیں جنہیں دشمن بھی مانتے ہیں. لیکن ہمارا طالبان کے ساتھ تو بخاری صاحب کبھی کوئی مکمکا نہیں ہوا, ہمارا پاکستان کی کرپٹ اشرافیہ کے ساتھ تو مکمکا نہیں ہوا. جو آپ نے اے ٹی ایم مشینز کا ذکر کیا, کیا ہم نے ساری پارٹیوں کے کرپٹ ضمیر فروش جنہیں حرف عام میں لوٹا کہا جاتا ہے, وہ سارے کس نے لا کے اپنے قریب کھڑے کر دیے؟ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر آف لیڈرشپ دوسری جماعتوں کی, جو دوسری جماعتوں سے آئے تو باغی ہوتی ہے, جب ان کی جماعت سے جانے لگے تو داغی ہو جاتی ہے. یہ کس نے ٹرمز اس پاکستان کے اندر متعارف کروائی ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس طرح کر دینے سے سیاست پلیوٹ ہوگی, اسے آپ بہتر طریقے سے نہیں لے کے جا سکتے. بات اتنی ہے, فرینڈلی اپوزیشن ہونا کوئی حرج نہیں ہے, فرینڈلی ہونا ہی حرج نہیں ہے. آپ اپنے دشمن کے ساتھ بھی فرینڈلی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے. دشمنی کے باوجود لفظ دشمنی تو برا ہو سکتا ہے, دوستی لفظ برا نہیں. بہرحال ہم ان کے دوست ہیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ آئین کا اگر بالادستی قبول کریں گے. اگر ہم دوست ہیں تو ہم میاں صاحب کو انگلی پکڑ کے پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں, ادھر چاہے ہم انہیں کھری کھری سنائیں, ہم انہیں بتائیں کہ آپ کی گردنوں میں سریا ہے, ہم انہیں وہ تھانے دار کی بیبے والا بھی واقعہ سنا کے انہیں بتا دیتے ہیں کہ آپ کدھر کھڑے ہیں. ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آج پاکستان کی فورن پالیسی سب سے ویک فورن پالیسی ہے. ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہم جب پرائم منسٹر کے اجلاس میں گئے بخاری صاحب, تو ساری پارٹیز کا دیکھیں, حکومت تو وہ ہے جس کے پاس وزیر خارجہ ہی نہیں, یہ پاکستان کی واحد زبردست حکومت ہے پرفارم کرنے میں. کیا بند کرنا ہے اسے اسلام آباد کے اندر جا کے حکومت کو؟ تو پہلے بند ہوئی پھرتی ہے, اسے بند کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے پاس وزیر خارجہ ہے نہیں, کوئی ڈھنگ کا وزیر ہے نہیں. ہم ایک وزیر خارجہ لے کے گئے, خارجہ امور کی شہری رحمان لے کے گئے, وزیر دفاع لے کے گئے, پارلیمنٹیرین بہترین سینیٹر اعتزاز حسن خورشید شاہ لے کے گئے, اور ان کے ڈیلیگیشن میں بھی ہمارا تربیت یافتہ وزیر خارجہ گیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے بتایا کہ خارجہ امور کو ہم سمجھتے ہیں, ہمارے پاس وزیر خارجہ ہیں, دوسری پارٹیوں کو بھی جب ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے لوگوں کو اپنے ڈیلیگیشن کا سربراہ بنا کے بھیجتے ہیں. تو بخاری صاحب بات اتنی ہے کہ اگر ملک کے لیے, کشمیر ایشو کے لیے ہم اگر اکٹھا ہوں, گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے, تو اس پہ ہم ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ بیٹھیں گے, 100 دفعہ بیٹھیں گے, لیکن ہم اس حکومت کے, وزیر اعظم کا اور اس خاندان شریفہ کے احتساب کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے, اور انشاءاللہ کروائیں گے بھی. آپ دیکھیں گے ان قریب احتساب ہوگا, پرائم منسٹر کا بھی ہوگا, ان کی فیملی کا بھی ہوگا. اور دوسری بات, ابھی انہوں نے فرمایا عمران خان صاحب نے کل کہ زرداری صاحب کو مائنس کر دیں, تو اس کے بعد بات یہ ہے کہ خان صاحب بڑے ڈیسپریٹ ہیں, قیادت ہے نہیں. وہ جتنے لاتے ہیں لوگ قریب آتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ ان کی وجہ سے پارٹی نہیں چل رہی تھی. پارٹی اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا پورے پاکستان میں سیاسی دماغ ایک ہے, اور اس کا نام آصف علی زرداری ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ مائنس آصف علی زرداری کرو تاکہ ہم اسے اپنی قیادت دیں. اور پی ٹی آئی یہ جو بار بار 126 دن کے دھرنے کے بعد بھی ناکام نامراد لوٹتی ہے, تو کوئی ایسا قائد ہماری قیادت کر رہا ہو کہ ہمیں کچھ تو رزلٹ ملے. اتنی بات ہے کہ آج بھی, اور آپ نے بلاول صاحب کی بات کی, دیکھیں بلاول صاحب ہیں اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ پرائم منسٹر کو بتاتے ہیں, وہ عوام میں نعرہ لگاتے ہیں کہ مودی کا جو یار ہے, عوام کہتے ہیں غدار ہے. اس سے ہم حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اتنی یاری نہ بڑھائیں مودی سے. عوام یہ کہنے لگیں گے. ہم نے کبھی نام لے کے نہ تو پرائم منسٹر کو کہا نہ کہیں گے. اور الطاف صاحب کی بات یہ ہے, الطاف حسین کی بات, کہ بلاول صاحب تو اتھارٹی نہیں ہے وہ کسی کو غدار قرار دیں یا نہ دیں. پاکستان کے اندر پروسیس ہے, ڈیو پروسیس آف لا کو اڈاپٹ کریں, گورنمنٹ ہے, انیشیٹ کرے آرٹیکل 6 کے تحت. جس دن کسی کورٹ نے الطاف حسین کو غدار کہا, بلاول بھٹو زرداری سب سے پہلے الطاف حسین کو غدار کہیں گے. لیکن الزامات کی سیاست نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے, نہ اس کی بنیاد رکھتی ہے, نہ اس کی ترویج کرتی ہے. تو اگر الطاف حسین غدار ہے تو یہ فیصلہ اسٹیٹ کو کرنا ہے, گورنمنٹ کو کرنا ہے, اور اگر اسٹیٹ اور گورنمنٹ کی ہم بات کریں گے. زرکا آپ تیار ہو جائیں پھر ایک دفعہ دونوں کے جو سوال اٹھائیں ان کا جواب تو دینا ہے آپ نے. لیکن ایک بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, براہ راست مجھے بتا دیجیے گا, جو آغاز 30 اکتوبر 2011 میں ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو لاہور کا جلسہ, میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو کے دور کے جلسوں کے یا بے نظیر کی جو آمد تھی 1986 اپریل 10 کو, وہ بہت بڑے جلسے تھے. وہ اس کی تاریخ شاید آپ کو نہ پتہ ہو, ہم نے وہ دیکھے ہوئے ہیں, لیکن لاہور کا جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا. اس کے بعد ایک تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ شاید جلسوں میں شرکا کی تعداد شرنک ہو رہی ہے.
ایک تو یہ کہ آپ اس کے اوپر کامنٹ کر دیجیے کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی مکمل طور پہ تیار ہے کہ جو بھی صورتحال پیش آئے 30 اکتوبر کو وہ وہاں بیٹھیں گے اور اسلام آباد کو بند کر کے چھوڑیں گے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بالکل جی، میرا خیال ہے کہ ہم دیکھیے جی ابھی جو ہوا ہے ہمارا جو رائے وینٹ پہ ہم گئے تھے، جلسہ جو ہوا تھا، لوگ کہتے تھے اس میں بھی لوگ نہیں آئیں گے، اس میں بھی کوئی نہیں ہوگا، تھوڑے لوگ ہوں گے، اور انہوں نے وہی جس طرح یہ ہمیشہ کرتے ہیں نون لیگ والے کہ کنٹینر لگا دیتے ہیں، اس دفعہ کنٹینر نہیں لگائے، بجری پھینک دی، ساری سڑکیں انہوں نے کھود دی، ہر طرف سے یہی حال تھا، پولیس کی نفریاں انہوں نے بھیج دی. لیکن دیکھیے لوگوں کا تو ایک سیلاب امڑ آیا. عام آدمی سخت پریشان ہے, نہ بجلی ہے, گیس نہیں ہے, آپ ہر چیز کے عام آدمی ٹیکس دیتا ہے. یہ جو اشرافیاں ہیں ہمارے, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو منسٹر ہیں خواہ کسی پارٹی سے ہوں, وہ تو کوئی ٹیکس نہیں دیتے, بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں. آپ ان کی ٹیکس کی پوچھیں گے جی سال میں تم نے کتنا ٹیکس دیا ہے, تو ہزاروں میں ٹیکس دیا ہے, گاڑیاں ان کی کروڑوں کی ہیں. تو عام آدمی مانگتا ہے احتساب. وہ کہتا ہے میں کیوں جب 100 روپے کا فون میں کارڈ ڈلواتا ہوں, میں تو 35 روپے ٹیکس دیتا ہوں. ہر چیز پہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے, خواہ وہ پیٹرول ہو, خواہ وہ چائے ہو, خواہ وہ دودھ ہو, خواہ وہ پانی ہو. اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, جو ملک کے دوروں پہ جاتے ہیں, دنیا میں جہازوں میں پھرتے ہیں, ان کا کوئی نہ حساب ہے, نہ ان سے کوئی ٹیکس لیتا ہے. اور جب ان کے گوشوارے نکلتے بھی ہیں تو ان کو کہتے ہیں نہیں جی رہنے دو, ان کو رہنے دو. نواز شریف صاحب کے اپنے کتنے کیسز ان کی فیکٹریوں کے, شوگر ملز کے جو رائٹ آف کیے گئے, ان کے لونز, اور ان کے اوپر جتنے بھی کیسز تھے ہر بار 20-20 سال پرانے, 30-30 سال پرانے کیسز ان کے. لیکن وہ جب شہباز شریف صاحب چیلنج کرتے ہیں کہ ایک پیسہ ہم نے اگر معاف کرایا ہو تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے, اس کو پھر کوئی چیلنج کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں نا, وہ تو یہی کہتے ہیں, پولیس بھی ان کی, وکیل بھی ان کے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ان کا, سارے ڈپارٹمنٹ ان کے اپنے 40 سال سے جن لوگوں کو انہوں نے اٹھایا انہی لوگوں کو وہ دیکھیں. وہی لوگ جو ان کے ساتھ پروونشل گورنمنٹ میں تھے وہ اب پرائم منسٹر ہاؤس میں. آپ مجھے بتا دیں ان کے کسی بھی افسر بننے کی تعینات ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی لائلٹی پروو ہو ٹو نواز اور کیمپ بھی آپ کو پتا ہے نا, نون لیگ میں 2 بڑے سخت کیمپ ہیں, ایک نواز شریف صاحب کا کیمپ اور ایک شہباز شریف صاحب کا. ایک بات, چونکہ ایک ثبوت ہمارے پاس یہاں موجود بیٹھا ہوا ہے, عارف سندھی اللہ صاحب کو میرے خیال سے ہم اس حد تک ضرور جانتے ہیں کہ ان کا جو کنٹریبیوشن ان کی پارٹی میں ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, لیکن ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ملا ہے. یہ ان کو نہ کسی نے نوازا ہے, یا ممکن ہے ایز اے پارٹی ورکر کے دل میں یہ خواہش نہ بھی ہو, لیکن پارٹی نے انہیں کچھ نہیں دیا ہے. اس کے اوپر بھی پارٹی کے اوپر بہت تنقید ہوتی ہے. یہ میں نے ایسے ایک پاسنگ ریفرنس دیا, آپ آگے چلیں بات. تو مقصد یہ ہے کہ جب سارا نظام ہی اس طرح چلتا ہے, آپ انہی لوگوں کو اٹھاتے ہیں جو آپ کو سلام کرتے ہیں اور ان کو آپ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا, تو ظاہر ہے پھر سسٹم آپ کو ہی سلام کرے گا نا. ایسے سسٹم میں نہ جسٹس آئے گا, نہ ایسے سسٹم میں عام آدمی کو کسی قسم کا کوئی آرام ملے گا. اسی لیے لوگ نکلتے ہیں. ہر بار کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی تو فالوئنگ ختم ہو گئی, یوتھ نے ساتھ چھوڑ دیا, خواتین کے اوپر کتنا یہ ہراس کرتے ہیں نون لیگ کے گلو بٹ آ کے. ہر دفعہ جب جلسہ ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے پٹے پہن کے, اور وہ ایکٹنگ اس طرح کرتے ہیں جس طرح وہ پی ٹی آئی کے, لیکن ان کی جو حیت ہے, جو ان کی باڈی لینگویج ہے, وہ تو نون لیگ کی ہوتی ہے. آپ کی لیڈرشپ میں سے کوئی پہچانتا کیوں نہیں ان کو؟ ہم پہچانتے ہیں, میں ہوتی ہوں ہمیشہ. وی فاؤنڈ لاسٹ ٹائم جو یہاں پہ ہوا تھا, جو چیرنگ کراس پہ جلسہ ہوا تھا, اس میں ایگزیکٹلی وہی والے نون لیگ کے لوگ تھے جو آخر کے وقت سامنے ظاہر ہوئے, اور اس وقت انہوں نے بدتمیزی کی. ناظرین, یہ گفتگو جو ہے اس کا اب آخری مرحلہ شروع کریں گے ہم اس بریک کے بعد, اور یہ اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ 30 اکتوبر کا جو اعلان ہے پی ٹی آئی کا, اس کا کہیں آرمی چیف کے تقرر تعلق ہے آرمی چیف راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ سے یا نئے چیف کے تقرر سے؟ تو اس پر ان کی رائے لیتے ہیں. عارف صاحب آپ بتائیے گا, یہ کہا جا رہا ہے کہ جی چونکہ یہ فیصلہ پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا یا اس آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہے, تو اس لیے پریشر بڑھانے کے لیے جو عمران صاحب جو ہیں وہ اپنے ورکرز کو لے کے اسلام آباد جا رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو, سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ اس طرح کا ایک تاثر یا ان کی طرف سے ایک بات تو سامنے آتی ہے, لیکن ہم جنرل راحیل شریف صاحب کی جو ملک و قوم کے لیے قربانیاں ہیں, اور یا ان کی جو عظیم جد و جہد ہے, یہ پاکستان کی سالمیت اور جو آپریشن ضرب عضب کیا جی انہوں نے, سب سے بڑی بات ضرب جس انداز سے وہ جواب دے رہے ہیں مودی صاحب کو, انڈیا کو جس للکار اور جرأت کے ساتھ یہ مدتوں بعد پاکستان کی قوم اور جو ہے
ایسی آواز جو سننے کو بیتاب تھی، اور آج جنرل رئیس شریف کی طرف سے وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں. اور آپ خود امریکہ میں موجود تھے تو میاں نواز صاحب نے، ٹھیک ہے لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ ہوتے پاکستان ہو سکتا ہے ہمارے ہوش آواز سے پہلے تو کسی شخص نے مقدمہ کشمیر اس طرح لڑا ہو جس طرح کے یو این او میں میاں نواز شریف صاحب نے کشمیر کے حوالے سے، آپ وہاں خود موجود تھے کہ جس طرح انہوں نے مقدمہ پیش کیا. یہ الزام ہے کہ ان کی فیکٹریاں ہیں، ان کا یہ ہے، ان کا بزنس ہے. تو اس وقت جب 98 میں جب انڈیا نے 5 دھماکے کیے تھے تو اس وقت اگر ان کے ساتھ اتنی دوستیاں اور یہ تعلق تھا تو میاں نواز شریف نے، حتیٰ کہ امریکن پریزیڈنٹ کلنٹن نے 6 فون کیے تھے، 5 فون کیے تھے کہ تم یہ جواب نہ دو. $5 بلین کی آفر بھی کی تھی. لیکن اس کے بعد میاں نواز شریف نے 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا. ہم ذوالفقار علی بھٹو کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس کا آغاز کیا. ہر وہ شخص جس نے پاکستان کے ایٹم بم کو مکمل کرنے میں کردار ادا کیا، ہم ان کی عظمتوں کو بھی سلام کرتے ہیں. اور یہ ایک سیرا میاں نواز شریف صاحب کے سارا آنا تھا. انہوں نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا. تو اس آج کشمیر کا موضوع دنیا جہاں کی نظر میں موجود ہے، اور پوری پاکستان کی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کندھوں کے ساتھ اور ہر طرح کی صورتحال کا سامنے کرنے کے لیے تیار ہے. حکومت پاکستان سے لے کے افواج پاکستان اور عوام پاکستان تک کشمیر کے موضوع پہ یکسوئی کے ساتھ کھڑی ہے. تو ایسے حالات میں ایک سمجھ نہیں آتی آخر وہ کون ہوگا جو احتساب کرے. احتساب ہم کہتے ہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو 30 اکتوبر والے دن اسلام آباد کو قید کرنے کا جو منصوبہ ہے، بند کرنے کا جو منصوبہ ہے، یرغمال بنانے کا جو منصوبہ ہے، تو یہ دنیا کو کیا پیغام جائے گا کہ پاکستانی قوم، پاکستانی افواج پاکستان اور ہر کوئی ہم حالت جنگ میں کھڑے ہیں. انڈیا ہمیں للکار رہا ہے اور اس کی اس للکار اور جو گیدڑ بھبکیاں وہ دے رہا ہے اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے، اور پوری پاکستانی قوم اس بات پہ بھی کھڑی ہے کہ اگر پاکستان کی سالمیت پہ کوئی ایسا وقت آ گیا تو ہم پاکستان کا جو ایٹمی بم ہے ہم نے اسے شو کیسوں میں سجانے کے لیے نہیں رکھا. ہم اس وطن کی آزادی، حرمت اور وقار کے لیے اسے استعمال کرنے میں قطعی طور پہ کوئی دریغ نہیں کریں گے. اور یہ چیز حکومت پاکستان کے بھی ذہن میں ہے، میاں نواز شریف صاحب کی بھی، جنرل رحیل بھی، اور پاکستان کی عوام پہ بھی، اور ہر محب وطن پاکستانی یہی جذبہ رکھتا ہے. میں سر ایک اور چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا. یہ رائے ونڈ میں جو جلسہ ہوا، ہم مانتے ہیں لوگ آئے، یہ کوئی بات نہیں ایسی، پورے پاکستان سے لوگ آئے. اس طرح کے اگر مسلم لیگ نون یہ کال دیتی ہے یا پیپلز پارٹی کی قیادت یہ ایسی کال دیتی ہے ملک بھر سے، میں نے بڑے دعوے اور وثوق سے یہ بات کی ہے، بلکہ چیلنج میں یہ بات کہتا ہوں کہ جتنا بڑا جلسہ عمران خان نے رائے ونڈ میں کیا اور اس پہ وہ بڑے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، اگر نواز شریف صاحب لاہور میں یا شیخ پورہ میں یہ چیلنج کی صورت، اگر میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے اس طرح کی کال آئے تو اس سے بڑا جلسہ ہو سکتا ہے. ایک لاہور میں ایسا ہو سکتا ہے یا شیخ پورہ میں ہو سکتا ہے یا کسی بڑے شہر میں ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ جلسے سے پہلے میاں عمران خان صاحب کی طرف سے اس طرح بڑی ڈٹائی کے ساتھ ٹیلی ویژنوں پہ کہ وہاں بڑا مودی کو پیغام دیا جائے گا، یہ کیا جائے گا. تو آپ سارے لوگوں نے وہ جلسہ سنا تو اس میں مودی کے لیے کیا پیغام تھا؟ وہی باتیں تھی جو ہر کوئی کہہ رہا ہے. انہوں نے بھی وہ بات کہہ دی، اور کاش یہ اس دن کو ایسا اعلان کرتے کہ ہم واگا بارڈر کی طرف جائیں گے اور پاکستان کی سالمیت اور تحفظ کی قسم کھائیں گے کہ سالمیت پاکستان کے لیے ہم ایک ہیں. تو انہوں نے اعلان کیا کہ بجائے یہ انڈیا کو یرغمال بنانے کی باتیں کرتے، انڈیا پر قبضہ کرنے کی باتیں کرتے، تو انہوں نے اپنے کیپٹل کو اسلام آباد کو انہوں نے کہا جی ہم اس کے رستے بند کر دیں گے. اپنے گھر کے دروازے خود بند کرنا، اپنے راہ و رستوں میں خود کانٹے بکھیرنا، کیا یہ عقل مند لوگوں کا شیوا ہے؟ جی بریسٹر صاحب آپ مجھے بتائیے، سوال پھر مجھے تھوڑا سا اوور ایمفیسائز کرنا پڑے گا کہ کیا 30 اکتوبر کے اسلام آباد پلان کا جو پی ٹی آئی کا اعلان شدہ فیصلہ ہے کہ وہاں ہم دھرنا دیں گے، کوئی تعلق آرمی چیف کی تبدیلی سے ہے؟ دیکھیں بہرحال دونوں جماعتوں نے تعلق تو جوڑا ہوا ہے. دیکھیں ترکی کے اندر کو ناکامی ہوئی، ایک کہنے لگے کہ یہ کوئی پاکستان کی فوج نہیں اور پاکستان نہیں ہے، یہاں پہ کو کامیاب ہو جائے گا، اور کسی نے مبارکبادیں اتنی دینی شروع کر دیں کہ جیسے پتہ نہیں کہ ترکی میں نہیں ہوا ناکام وہ پاکستان کے اندر ہو گیا. تو اس میں دونوں کی چھپی ہوئی وہ جو تھی چیزیں، کچھ نے کہا کہ لوگ لڈو اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں، یہ اصل میں اپنے دل میں لڈو پھوٹنے لگے تھے کہ شاید 2 درجن لوگ باہر نکل آئیں تو وہ قوم اور عوام کی آواز ہوا کرتے ہیں.
دیکھیں ہمیں بڑی امید تھی کہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب جو پولیٹیکل جدوجہد کرنے لگے ہیں اس میں تبدیلی کا نعرہ تھا، کچھ تبدیلی آئے گی، لیکن بہت ہوا کہ آج ہوا یہ تبدیلی آئی کہ مزید مہنگی اور ایکسپینسو پالیٹکس کر دی عمران خان نے، اور پھر طاقت کے اسی مرکز کی طرف۔ عمران خان سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں، وہ ورلڈ کپ بھی جیتتے تھے تو بڑی ایک ہلکی سی مسکراہٹ دیتے تھے، لیکن وہ جو کہہ کے آپ پارا جانے والے سب کو یاد ہے، تو اس نے بتا دیا تھا کہ ان کا طاقت کا مرکز کون ہے۔ تو یہ وہ وجہ ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ وقت گزر جائے۔ ہم کوئی اگریسو پالیٹکس، اگریسو موومنٹ نہیں چلانا چاہتے جو پاکستان کے اندر ضرب عضب کو ضرب غصب تک لے کے جائے کہ کوئی غاصبانہ قبضہ ہو، اور یہ ضرب غضب چاہتی ہے گورنمنٹ، خاموشی سے بیٹھی ہے، نہ انہیں نیشنل سیکیورٹی کا پتہ ہے، نہ انہیں فورن پالیسی کا پتہ ہے۔ کل ہم نے سینٹ کے اندر اداروں کے اندر کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوں تو ادارے کام کرتے ہیں، کل سینٹ نے انہیں 22 پوائنٹس دیے، گائیڈ لائن دی سینٹ آف پاکستان نے گورنمنٹ کو کہ آپ کو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کو کس طرح چلانا ہے، آپ کو فورن پالیسی کو کس طرح چلانا ہے، اور یہ آپ کے کرنے کا کام ہے۔ خدا کے لیے آرمی کے اوپر سارے کام نہ چھوڑیں، دہشت گردوں سے جنگ بھی وہ کرے، جنگ لڑے بھی وہ، خارجہ امور پہ بھی وہ سنبھالے، نیشنل سیکیورٹی کے اوپر آپ کا وزیر داخلہ پریس کانفرنس کا تو ماہر ہو، لیکن اس سے آپ چھین کے پھر ایک ریٹائر جنرل کو وہ معاملات دے دیں۔ تو ہم تو انہیں سمجھاتے ہیں کہ خدارہ جمہوری رویہ اختیار کریں اور کلیکٹیو وزڈم کی طرف آئیں، پارلیمنٹ میں بیٹھیں، فورن پالیسی بنائیں، دوسرے ایشوز بنائیں، ہم انہیں سپورٹ دیں گے، کیونکہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی ریاست کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے۔ تو ہمیں ضرورت پڑے گی، ہم انہیں گائیڈ لائن بھی دیں گے، ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے، لیکن اگر کسی نے بھی اس طرف دیکھنے کی کوشش کی، وہ بھلے کوئی بھی ہو، کوئی اپنے ساتھ کرسی لگا کے اور اپنے وزیروں کو سامنے بٹھا کے سیکرٹریز کی طرح تو شو کروائے کہ طاقت کا مرکز کیا ہے، تو ہم اس سے بھی اختلاف کرتے ہیں، ان وزیروں سے بھی اختلاف کرتے ہیں جو جی ایچ کیو کے اندر لائن لگا کے آرمی چیف کی دعوت کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آپ کا شایان شان ہے یا نہیں۔ اور ہم اس پولیٹیکل قیادت سے بھی اظہار برات کرتے ہیں کہ جو دیکھتی ہے کہ کوئی جنرل ضیاء، کوئی جنرل مشرف، کوئی جنرل یحییٰ یا جنرل ایوب اس قوم کا مقدر ہے، وہ بھی ذلیل اور رسوا ہوئے تھے، اور آئندہ اسے دیکھتے ہوئے ہمیں یقین ہے کہ جنرل راحیل شریف نے ایک اچھا کام کیا ہے۔ ضرب عضب کی صورت میں 40 سال کے بعد آپ کی سٹیٹ نے اپنی پالیسی کو چینج کیا، جو بیڑا غرق جنرل ضیاء کی پالیسیز نے کیا۔ تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ جنرل ضیاء کے بھیانک انجام کے بعد ایسی کوئی سوچیں گے۔ بہرحال پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی اب ہوش مندی میں آنا چاہیے۔ ایک مہینہ گزار لیں گے کچھ نہیں ہوتا، پہلے آپ سے 126 دن کے دھرنے سے کیا لے لیا تھا، یہ ویسے ہی ڈراپ سین ہوگا اس دفعہ۔ جی اب یہ لاسٹ مومنٹس ہیں آپ کے پاس ہیں، the floor is yours۔ آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو الزامات پہلے لگتے تھے تھرڈ امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی جی، یا جس ناتا جوڑتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے جی طریق انصاف جو ہے اس کو فوج کی حمایت حاصل ہے، ہاؤ ڈو یو سی the situation is as of today؟ دیکھیں جی، میرے تو اپنے 2-3 سوال ہیں۔ 126 دن کا ہم نے دھرنا دیا، 15 دسمبر 2015 کو لاہور کا شٹ ڈاؤن ہوا، مجھے یاد ہے جیل روڈ پہ ہمارے ساتھ ہسپتال سے لوگ ویل چیئرز پہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور 16 دسمبر کو اے پی ایس ہو گیا۔ اس قدر دردناک سانحہ۔ جب ہم کوئی ریلی نکالنے لگتے ہیں، ہم نے پنڈی سے ریلی نکالنی تھی تو کوئٹہ میں وکیلوں کا قتل عام ہو گیا رو کے تھرو۔ جب ہم نے لاہور میں 3 ستمبر کو ریلی نکالنی تھی جس میں پی 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 کے بھی لیڈرز آئے تھے، تو پشاور اور مردان میں ہو گیا قتل عام اور بم بلاسٹ ہو گئے۔ جب ہم کچھ کرنے لگتے ہیں، اب جو ہم نے رائیونڈ پہ جلسہ کرنا تھا تو ہندوستان شروع ہو گیا، مودی جو بڑا سپورٹر ہے، جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے نون لیگ کی حکومت پہ، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب نون لیگ کی حکومت پہ پریشر آتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ کی آرمی ہے، میرا خیال ہے جس کنٹرول اور جس میچورٹی کا ایگزامپل جنرل راحیل شریف اور ان کی ساری جو ان کی کچن کیبنٹ ہے، جو کور کمانڈرز ہیں، جو انہوں نے دیا ہے، یعنی ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے نومبر 29 کو، لیکن انہوں نے کسی قسم کی کوئی ارریسپانسبل بیہیویئر کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن ایک بات ہے کہ نون لیگ پنجاب میں وہ آپریشن نہیں ہونے دے رہی جو کراچی میں ہوا ہے، جو بلوچستان میں ہوا ہے۔ کیوں؟ پنجاب میں اتنا بڑا آپ کا اس وقت پنجاب گڑھ بنا ہوا ہے، لاہور گڑھ ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ڈرگ ڈیلرز، یہاں پہ جو جتنے بھی کرمنل ایلیمنٹس لاہور میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب میں بیٹھے ہوئے، سب کو پتہ ہے ان کے اوپر آپریشن کیوں نہیں ہوتا، کیوں نہیں ان کے اوپر رینجرز کو آنے دیا جاتا۔
مجھے بتائیں یہ ہمارے سوال ہے. پنجاب سب سے پاپولس پاکستان کا پروونس ہے, بیسکلی حکومت پنجاب سے ہوتی ہے, تو کیوں پنجاب ایسا کون سا؟ کیونکہ نون لیگ کے لوگ ہیں, کیونکہ سب ان کے اپنے سپہ صحابہ یا جو بھی کوئی ان کے مختلف گروہ ہیں. تو یہ سب چیزیں ہم سب چاہتے ہیں کہ پنجاب پاکستان کا وہ حصہ ہے جس میں صفائی ہونی چاہیے. میرا نہیں خیال آرمی کا کوئی بھی غلط قسم کا خیال ہے, کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں جمہوریت چلے گی تو پاکستان میں امن ہوگا, بہتری آئے گی. جیسے انہوں نے کہا جنرل ضیاء الحق, ہم سب کو یاد ہے جو انہوں نے کیا وہ ہم سب کے سامنے ظاہر ہے. تو اس قسم کی تو کوئی آرمی کو نہ, میرا خیال ہے نہ آرمی آنا چاہتی ہے. مشرف صاحب جن حالت میں بیٹھے ہیں اس وقت ملک سے باہر, وہ بھی سب جانتے. لیکن جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا, جب تک آپ چور کو اس کی سزا نہیں دیں گے, جب تک آپ جو لوگ سلامتی, کون سی سلامتی, رو کے سارے لوگ آپ کی اپنی شوگر ملز میں بیٹھے ہیں, آپ نے ابھی تک اس ایلیگیشن کا جواب نہیں دیا. جو طاہر القادری صاحب نے کہا کہ 300 لوگ رمضان شوگر مل اور چودھری شوگر مل میں, کیوں نہیں اس کا جواب دیتے؟ ہم سلام پیش کرتے ہیں افواج پاکستان کو اور میاں نواز شریف کو, اور ہر اس محب وطن پاکستانی کو جو پاکستان کی بقا اور سلامتی کی جنگ لڑ رہا ہے. جنرل رحیل شریف اور افواج پاکستان کی قربانیوں کو آپ ریگاں کرنے جا رہے ہیں. بات مکمل کر لیں, پھر اس لیے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس وقت حکومت میں, آپ کو ایک میچورٹی کا اظہار کرنا ہے. آپ کے اوپر جو لوگ ایلیگیشن لگاتے ہیں, میں مانتی ہوں ایلیگیشن ہے, مگر کم از کم آپ ان کا ڈیفینس تو کریں. آپ کے اوپر جو طاہر القادری صاحب نے کہا 300 انڈین ایجنٹ جن کو آپ نے ویزاز دیے ہوئے ہیں, وہ آپ کی شوگر رمضان شوگر مل اور چودھری شوگر مل, وہ تو بھاگ گیا بات کر کے, وہ جی بھاگ گئے یا جو بھی کچھ ہے, یہ تو حقیقت ہے نا. آپ کی حکومت, نہ آپ کا ڈیفنس منسٹر, نہ آپ کا فورن منسٹر, نہ آپ کی فورن پالیسی. آپ کہتے ہیں ادھر تو ہمارے لاہور میں تو اس حال کا بھی بورڈ لگتا ہے, اس پہ نیچے شہباز شریف صاحب کی تصویر ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا ہیلتھ منسٹر بھی پروونشل کوئی نہیں ہے. ہر چیز کا جو کنٹرول ہے وہ دونوں بھائیوں کے پاس ہے. تو کس طرح چلے گی حکومت؟ 20 کروڑ سے زیادہ آپ کی عوام ہے. 1996 کے بعد آپ کا سینسس نہیں ہوا, آپ کو پتہ ہی نہیں پلاننگ کیسے کرنی ہے, حکومت کیسے چلنی ہے. باتیں جتنی مرضی آپ کریں, 2018 آ رہا ہے عوام کے سامنے, یہ ساری باتیں جو ہے جائیں, عوام جو فیصلہ کرے گی. آپ سپریم کورٹ پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں, پاکستان کے کسی ادارے پہ آپ یقین نہیں رکھتے. جو گفتگو ہم نے کی تو آپ 2018 میں عوام کے پاس جائیں. ہم نے کوشش کی کہ آپ کو جو سوالات آپ کے ذہنوں میں ہیں اس کا جواب ہمارے مہمانوں کی گفتگو کی طریقے سے پہنچ سکے. لیکن ایک دو بات کی وضاحت میں آخر میں کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو یہ کہ کس دیوانے کی یہ بڑھ ہے کہ جو حملہ کیا بھارت نے پاکستان کے اوپر, اس کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ نواز شریف کی حکومت کے اوپر جو پریشر ہے اس کو کم کرنے کے لیے سازش کے تحت کیا گیا ہے. آپ ناظرین سمجھ گئے ہوں گے, بہت حالیہ حوالہ ہے, یہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے نہیں کہا, جس نے کہا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں, وہ فرزند پنڈی جو ہے وہ ان کے جو دل میں آتا ہے وہ کہہ جاتے ہیں. یہ بات بھی بالکل بے معنی ہے. کوئی حکومتیں جو ہیں وہ دشمن چاہے جتنا بھی بڑا ہو, جتنا بھی کمزور ہو, جتنا بھی ویک ہو, وہ کوئی کسی سیاسی جماعت کی اپنے دشمن ملک میں مدد کے لیے اپنے بارڈرز کے اوپر جنگ نہیں چھیڑتا ہے, یہ جنگ کی کیفیت پیدا نہیں کرتا ہے. یہی حال طاہر القادری صاحب کے بیان کا بھی ہے, جنہوں نے کہا کہ 300 لوگ جو ہیں وہ ایک رمضان شوگر مل میں کام کرتے تھے. بے معنی بات ہے. صرف اب تک جتنی تحقیق ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یہ پتہ چلا ہے کہ 4 لوگ ایسے ایکسپرٹس تھے جو ان شوگر مل میں آئے تھے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان شوگر ملوں میں جناب جہانگیر ترین صاحب کی شوگر مل جو ہے وہ بھی شامل ہے. مجھے افسوس ہے کہ مجھے یہ وضاحت دینا پڑی ہے, لیکن اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اور نئے سوالوں کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے. میرے یہ مہمان میرے پروگراموں میں آتے رہتے ہیں, انشاءاللہ ان سے آپ کو گفتگو سننے کا موقع پھر ملے گا. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.